خذ من اموالہم صدقۃ، اے محبوب ان کے مال میں سے زکوٰۃ تحصیل کرو، اے محبوب آپ ان کے مال میں سے صدقہ لے لیں، تو طہروہم جس سے آپ انہیں ستھرا کریں، وتزکیہم اور پاکیزہ کریں، بہا اس کے ذریعے، تو طہروہم وتزکیہم بہا جس سے آپ انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ زکوٰۃ صدقہ ان سے لے لیں اور آپ انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دیں۔ تو ستھرا اور پاکیزہ کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ کے اذن سے محبوب ستھرا اور پاکیزہ فرماتے ہیں۔ وصلی علیہم اور ان کے حق میں دعائے خیر کریں۔ اس آیت کریمہ میں صدقے کا ذکر ہے۔ مفسرین کے اس بارے میں کئی اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ صدقہ غیر واجبہ تھا جو بطور کفارے کے ان لوگوں نے دیا تھا، یعنی یہ صدقہ زکوٰۃ نہیں تھی، یہ کوئی واجب نہیں تھا، یہ عام خیرات انہوں نے خیرات کے طور پر، عام نیکی کے طور پر انہوں نے یہ مال نکالا تھا تاکہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں اور یہ کفارہ بن جائے یہ صدقہ۔ بعض یہ فرماتے ہیں اس صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے جو ان کے ذمے واجب تھی، تو جب انہوں نے توبہ کر لی تو انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لینے کا حکم دیا۔ حضرت امام ابو بکر رازی جساس نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ یہاں صدقے سے زکوٰۃ مراد ہے۔ تفسیر مدارک میں ہے کہ سنت یہ ہے کہ صدقہ لینے والا صدقہ دینے والے کے لیے دعا کرے، یعنی جب کوئی شخص مسجد میں مدرسے میں دین کے لیے مال دینے کے لیے آئے تو مال لینے والا، جیسے مسجد کا متولی ہے، مدرسے کا متولی ہے، یا غریبوں کے لیے کنویں کھدوا رہا ہے، غریبوں کے لیے راشن بنا رہا ہے، اس کو کوئی صدقہ خیرات دینے کے لیے آیا تو لینے والے کو چاہیے کہ وہ دینے والے کے لیے دعا کرے۔ بخاری مسلم میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کی حدیث ہے کہ جب کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صدقہ لاتا، آپ اس کے حق میں دعا کرتے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے والد ابو اوفا آپ صدقہ لے کر حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم صلی علی ابی اوفا، اے اللہ ابو اوفا پر رحمتوں کو نازل فرما۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ فاتحہ میں جو صدقہ لینے والے صدقہ پا کر دعا کرتے ہیں یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ جب ایصال ثواب کیا جاتا ہے، جب لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، تو یہ کھانا کھلانا بھی اللہ کی راہ میں ہے اور اس پہ ثواب ملتا ہے، تو اس سے پہلے دعا کی جاتی ہے، تو یہ دعا کرنا، فاتحہ پڑھنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ یہاں یہ فرمایا گیا وصلی علیہم، اے محبوب آپ ان کے حق میں دعائے خیر کریں، صدقہ لے لیں اور دعائے خیر کریں۔ ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا ان کے دلوں کا چین ہے، جب آپ دعا کرتے ہیں تو اس سے انہیں چین ملتا ہے، تو اے محبوب آپ ان کی خیرات کو لے لیں اور ان کے لیے دعا کریں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا انہیں خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور صدقے خود اپنے دست قدرت میں لیتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس میں توبہ کرنے والوں کو بشارت دی گئی کہ ان کی توبہ بھی قبول ہے، مقبول ہے، اور ان کے صدقات و خیرات بھی مقبول ہیں۔ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ جن لوگوں نے اب تک توبہ نہیں کی،
اس آیت میں انہیں توبہ کرنے اور صدقہ دینے کی ترغیب دی گئی۔ جب آدمی سے کوئی گناہ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ سچی پکی توبہ کرے اور توبہ کرنے کے ساتھ کچھ صدقہ دے دے، کچھ خیرات کر لے۔ یہ معمول بنانا چاہیے، تو اس سے توبہ مقبول ہو جاتی ہے۔ اب اس میں مرضی ہے، انسان جتنی طاقت رکھتا ہے اس حساب سے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے۔ تو جب بھی گناہ ہو جائے اور توجہ ہو، فوراً توبہ کرے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے، تو انشاءاللہ اس کی توبہ قبول ہو۔